أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أعطانا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان عنایت کے رحم والا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اسی طرح حکم عادل یعنی انصاف کرنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہ فضیلت مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس امت محمدیہ کی۔ یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ ان کی گواہی سے نبیوں کی تصدیق ہوگی۔ اب اس سے اندازہ لگا دیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ یہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کیا تھا؟ تو کہیں گے ہاں۔ اللہ پوچھے گا گواہ کون ہے؟ تو ہم کو اور آپ کو پیش کریں گے انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے اپنا اوقات اپنا مرتبہ پہنچانے، دوسرے کافر قوموں کی رنگ روپ شکل صورت نہ بنائیں۔ آپ کو نبی کے بارے میں گواہی دیں گے، دوسری قوم جھٹلائیں گے وہاں پہ میدان حشر میں، کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی وغیرہ نہیں آیا تھا۔ تو اللہ امت محمدیہ کو سامنے کرے گا، پوچھے گا کہ اس کے بعد جس نبی کو ہم نے بھیجا تھا اس نے تبلیغ کی تھی؟ تو کہے گا ہاں۔ ہمارا رنگ روپ الگ ہے، کہے گا اپنا شکل دیکھ، تم کیسے گواہی دینے آ گیا؟ اس لیے اپنا رنگ روپ شکل صورت لباس وغیرہ صحیح ڈھنگ کا بنا۔ بہرحال اس امت محمدیہ کی گواہی سے انبیاء علیہ السلام کی جان بچے گی۔ ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے اور تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جس جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام نبیوں نے حق کی رسالت ادا کیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 4 سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ یہ مرتبہ اور عالیشان مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان یہ لوگ گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روک کر جہالت سے نکالا اور نیکی اور بھلائی کا حکم کر کے شریعت پر لا کے کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزوں دوستو، یہ بہت ہی کڑوی حقیقت ہے کہ آج امت محمدیہ کے اکثر لوگ طرح طرح کی برائیوں میں پھنس کر اس عالیشان مرتبے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ عام جاہل لوگوں کی بات تو الگ رہی، جو خاص لوگ ہیں وہ بھی بدترین جہالتوں کے شکار ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جیب بھرو پیر اور ان کے مرید کیسے کیسے کالے کرتوت پھیلا رہے ہیں۔ جیب بھرو پیر سمجھو تو آپ صاحب سمجھو، آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ صاحب لوگ غلط نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے بھی نماز نہیں پڑھتے، دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے کیسے کالے کرتوت پھیلا رہے ہیں۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیٹ بھرو مولوی اور ان کے مقتدیوں نے کیسے گورکھ دھندے چلا رکھے ہیں۔ یہ پیٹ بھرو مولوی بولے تو علماء سو آتے ہیں اس میں، بدترین عالم جو چیز شریعت میں نے اس کو گھسیٹتے گیا، دین میں گھسیٹتے گیا،
مثال کے طور پر 100 شریعت کے احکام تھے، اس نے 200 کر دیا ہے بڑھا چڑھا کے. یہاں 100 نہیں سنبھالا جا رہا ہے، 200 پیدا کر دیا ہے. تو یہ جو اصل جو شریعت ہے اس پر لوگ عمل نہیں کریں گے، اس کا بنایا ہوا جو ہے اسی میں لگے رہے گا. اس کو بولتے ہیں علماء سوء. ایک عالم گزرا ہے علماء سوء کا ہیڈ. پہلے بھی لوگ بدعت کے کام کرتے تھے مٹ جاتا تو وہ مرے تو ختم ہو جاتا تھا. لیکن اس عالم بدترین عالم نے غلط کام کو، بدعت کے کام کو لکھا کتاب میں اور کہا قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. یہ پیٹ بھرو مولوی تھا، مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے اس نے کھانے کی لسٹ لکھوایا ہے. اور آپ کی کتاب ہے اس کا، مرنے سے پہلے 2 گھنٹہ کھانے پینے، ساری زندگی کھانے کا چکر لگایا تھا. تو مرتے وقت وہی دکھ رہا ہے، لسٹ بنوایا، دیکھو لسٹ کیا لکھوایا ہے. میں جب مر جاؤں تو میرے قبر پر اتنا اتنا کھانا لانا، کھانا بغیر کھانا، پلاؤ، زردہ بریانی، چکن پکوڑا، مرچان کی بریانی، مٹن پکوڑا، تور کی دال، مسور کی دال، میٹھا، ڈبل میٹھا، پھر تھمس اپ اور کالا نمک، ہجمولا، ادھر بتاتے لکھوا کے مارا. ساری زندگی اس نے کھانے کے چکر میں محنت کیا تھا، تو مرتے وقت وہی کام کیا. یہ جو ہم لوگ کر دیتے ہیں 10واں، 30واں، برسی، 40واں، یہ اسی کا لکھا ہوا. یہ عالم سوء، بدترین عالم کا یہ ہیڈ ہے. کھانے کے چکر ساری زندگی لگایا تو مرتے وقت وہی لکھا ہوا ہے. 70 قسم کا آئٹم لکھوایا مرتے وقت، اتنا اتنا کھانا پانی سب میرے قبر کے پاس لانا دفن کرنے کے بعد. تو یہ حرکت ہے. جیسی زندگی گزاریں گے مریں گے بھی اسی حالت. یہ کھانے پینے کے چکر لگا کے ہمارا ساری زندگی تو وہی کر کے ہمارا. کوئی تو ولی آپ نے ایسا کبھی سنا ہے جو مرتے وقت کھانا پینے کی بات کیا؟ اس نے لکھوایا ہے. اس کو کہتے ہیں عالم سوء، بدترین عالم. اب اس کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کے تعداد ہیں. اس نے جو غلط سلط چیزیں بنایا اسی کو عمل کرنے سے فرصت نہیں ہے. تو یہ دین پر کھا کر عمل کریں گے، یہ عادت ہے. اسی کو دکھائیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی. یہ پیٹ بھرو مولوی اور ان کے مقتدیوں نے کیسے کیسے گورکھ دھندا چلا رکھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کے درویشوں، جاہل فقیروں، پورے باطن سجادہ نشین اور دام کے غلام مفتیوں نے کس طرح اپنی دکانیں جما رکھی ہیں. ایسا میں نے ایک تیر دیکھا ہے جس کو آپ لوگ صاحب کہتے ہیں مکہ ہے. ارے مکہ ہے تو کیا پڑے گا، کیا کرے گا. مکہ ہے، وہ اپنا اچھا سے خود میں نے دیکھا ہے. اور صاحب ہے نہ وہ کچھ پڑھ پائے گا نہ کچھ بتا پائے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے ماننے والے 3-4 بستی کے لوگ ہیں. تو کیا بتائے گا وہ خود مکہ ہے تو بتائے گا کیا ہے. خام منگا کے اس کے پیچھے پڑھ کے برباد ہو جائے. تو یہ جاہل فقیر اور پیسے کے غلام مفتیوں نے اپنی اپنی دکانیں جما رکھی. کیا ایسے مفسد لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو کر انبیاء علیہ السلام کا فیصلہ کرائیں گے؟ ہرگز نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ امت دنیا پر سچائی اور انصاف کا سکہ جمانے آئی تھی. یہ امت دنیا کی عداوت اور دشمنی ختم کر کے سب کو بھائی بھائی بنانے آئی تھی. یہ امت خدا کی توحید کی شہدا بن کر تمام کفر اور شرک اور بدعتوں کی گندگی کو ختم کرنے آئی تھی. یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کی شریعت پر مر مٹنے کے لیے آئی تھی. یہی امت اگر جھوٹی اور بے انصاف بن جائے، یہی امت اگر لوگوں میں عداوت اور دشمنی پیدا کرنے لگے، یہی امت اگر شریعت سے ہٹ کر جہالت پر آ جائے تو پھر دنیا کی اصلاح کون سی امت کرے گی؟ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کے لوگوں کی ہوں گی
اور باقی دوسری امتوں کی 40 صفحے ہوں گی۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 650، حدیث نمبر 4285۔ قیامت کے دن صفحے لگیں گے، جیسے نماز میں صفحہ لگا تو نہیں جائے 120 صفحے، ایک صفحے میں اتنا آدمی آ جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی ایسی مشین ہی جاتی ہے جس میں حساب کتاب کیا جائے۔ ایک صفحے میں اتنے آدمی آئیں گے کہ دنیا کے مائنس اور کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس سب کام نہیں آئے گا وہاں پہ۔ اتنا ایک صفحے بتا رہا ہوں، 120 میں سے 80 صفحے یہ امت محمدیہ کے ہوں گے۔ کچھ آدمی نہیں مطلب علم کے دین کے علم نہیں رہتے تو پریشان ہوتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، بہت دن ہو گیا دنیا بن کے کب آئے گی۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے بہت دن دکھ رہا ہے، اللہ کے یہاں پتہ نہیں ایک دن بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے یہاں دنیا پیدا کر کے ایک دن بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے پاس 50,000 سال گزرے گا تو ایک دن ہوگا، اس کے پاس ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا ہے اور ہم لوگوں کو خبر تک کیا تھا کہ نہیں کی پریشانی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ جلدی بازی ہے، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ابھی دنیا بنا کے ایک دن بھی نہیں ہوا ہے، ہم لوگ کیا تو چاہیے۔ تو یہ دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ علماء کے پاس ہیں، سیکھیں، پوچھیں۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کو بنا کے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا ہے اور ہم لوگ کے پاس بہت دن ہو گیا ہے۔ قیامت کب آتی بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتا ہوں بیان میں، کب آتی کی کب آتی کی نہیں۔ ایسا الجھن کا شکار نہ ہو، کم سے کم 1-2 دن تو ہو جانے دو دنیا بنا کے۔ اللہ کے نزدیک 1-2 دن تو ہو جانے دو کم سے کم، قیامت آئے گی، یقینی بات ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، ایک دم کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہم لوگ کچھ جتنے جو آدمی ہیں سمجھدار عقل مند ہیں وہ بیکار کام نہیں کرتے، یا تو دنیا کے فائدے کے لیے کریں گے یا دین کے کام کریں گے ثواب ملے گی، لیکن بیکار کام کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین بیکار یہ سب پیدا کرنے کو دے گا نہیں، سب کا حساب دیا جائے۔ ایک مقصد کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، ربنا احینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا وعلى صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته